اس نے مجھے پیچھے بالوں سے پکڑا اور مجھے یہ کچھ میں ابھی کر بھی نہیں رہی مجھے، اور اس کے بعد وہ تھی ساتھ اس کے جو ایس ایچ او اور جتنی تھی. میں سوچتی ہوں پاکستان کے اندر اگر میرے ساتھ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا؟ ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. 4 اگست ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لنڈن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہہ کے میری بہن کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا کیا اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے. ان کو کہا کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو وہ ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو. یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صبر، ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں، ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ، آزادی یا موت، تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں. آج ہم کہیں گے ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے، جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار. ہم نے کسی کو اٹیک کیا ہے، ہم بڑے پیار سے، اور آپ کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا والے بھی، میڈیا والے بھی، جنہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی اچھی طرح گھل مل کر ہم بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمیں کئی گھنٹے جیل کے باہر گزارنے پڑتے ہیں، کئی گھنٹے. ہم کم سے کم 450 دن، جو کسی نے مجھے حساب بتایا ہے کہ 450 دن ہم جیل کے اندر جاتے رہے ہیں. اور جیل کے اندر 450 دن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کئی گھنٹے ہم باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہ کبھی ہم نے انتشار کیا ہے، ہم وہاں بڑے پیار سے سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہم نے بڑے صبر سے یہ ٹائم گزارا ہے. عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. پچھلے 1 مہینے میں ہم جب ہر منگل کو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لائرز بھی، اور جو 6 لائرز کو اجازت ملی ہوئی ہے عدالت سے، اور فیملی ممبرز 6 مل سکتے ہیں. انہوں نے بند کرتے ہوئے عمران خان کی قسطوں سے ایک کر کے، جیسے سانس کسی کا بند کرتے ہیں، انہوں نے ایک کر کے یہ حالت ہوگی ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو اب کیونکہ ہم وہاں پہ سڑک کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہے، کیونکہ ہم اپنا حق مانگ رہے تھے. ہمیں عدالت سے بھی اجازت ملی ہوئی ہے، ہمیں کئی عدالت کے آرڈرز ہیں کہ ملاقات کر سکتے ہیں. ہم جیل جو مینیول ہے اس کے مطابق بھی ہم عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور انہوں نے آہستہ آہستہ یہ مرضی کے مالک ہیں کہ کسی کو بھیج دیا، کسی کو نہ بھیجا، کسی دن بالکل نہ بھیجا. 2 ہفتے پہلے اور اس سے پہلے تیسرے ہفتے پہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو 20 منٹ کے لیے 4:30 بجے، کیونکہ ہم سڑک کے اوپر بیٹھ گئے تھے، ہاں 5 ہفتے پہلے، ہاں کیونکہ ہم سڑک پہ بیٹھ گئے تھے، تو انہوں نے کہا چلیں ڈاکٹر عظمیٰ کو اندر بھیج دیتے ہیں. ہم بارش میں اس دن باہر بیٹھے رہے جب تک ڈاکٹر عظمیٰ باہر نہیں آئی. تو آج کل بھی ہم نے جو پچھلا ہفتہ تھا منگل کو، ایس ایچ او نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، ہم آپ کو کمٹ کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. ہم وہاں سے اٹھ گئے، وہاں اڈیالہ کے باہر سے، اور کل جس قسم کی وہاں گفتگو ہو رہی تھی، کئی جرنلسٹ نے ہمیں کہا کہ یہ جو ایس ایچ او ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مار پڑواتے ہیں تاکہ پھر وہ لوگوں کو پکڑوا دیتے ہیں، مطلب مار پڑواتے ہیں، آپ کے اشارے پہ مار پڑتی ہے تاکہ پھر آپ یہاں سے جا سکیں. اس قسم کی باتیں جو یہ پولیس والے وہاں پہ کرتے ہیں. ہم نے کہا آج ہماری ملاقات نہیں ہوگی، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. ہم سائیڈ واک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، 20-25 ہم زیادہ سے زیادہ لوگ تھے ہمارے، اور اڈیالہ سے کوئی آدھا کلومیٹر دور ہم بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑے سے صحافی تھے. پہلے پولیس نے جو سوشل میڈیا والے ان کو مارا، کیونکہ یہ ڈرتے، کیونکہ ان کے یہ فون چھین لیتے ہیں، تو یہ پہلے وہاں سے ان کو انہوں نے ختم کیا، بھیجا. پھر انہوں نے اٹیک کیا
हमारे यहाँ केपी के मिनिस्टर बैठे हुए मीना खान और शाहिद खटक और शफकत अमान, यहाँ पे देखें अब्दुल सलाम, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। ये इन्होंने हमारे साथ, हालांकि हमने कईयों को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, अब लग रहा है कि इन्होंने बत्तियां बंद कर दी हैं, आपके ऊपर ये अटैक करेंगे। हमने कहा कि आमतौर पे हमें ये नहीं कुछ कहते खवातीन को, तो आप यहाँ से मर चले जाएं क्योंकि ये आपको अरेस्ट कर लेंगे। हम कईयों को कहते रहे, लेकिन कई लोग अनफॉर्चुनेटली वो जाने को तैयार नहीं थे और वो वहाँ से नहीं जा रहे थे। उन्होंने पहले बत्तियां बंद की, फिर उन्होंने इतनी बुरी तरह, ये मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ, कि इन्होंने इतनी बुरी तरह पानी भूल गई हूँ कि एक बच्चा उसने आके कहा कि पाइप दिखाई कि ये पानी, यहाँ पे पानी की पाइप डाली है या पानी छोड़ने लगे हैं। तो हमने कहा पानी छोड़ दें, हम पानी के अंदर बैठे रहे, हम सारे पानी के अंदर बैठे रहे। उस बच्चे ने क्योंकि बता दिया था कि पानी छोड़ने लगे हैं, इन्होंने उस बच्चे को मारा, उस बच्चे को उठा के वैन में बंद किया। वो 12 साल का बच्चा है, ठीक है, और हमें आके कहते पुलिस वाले असल में ये बच्चे ने शैतानी की थी और ये बच्चे ने पानी छोड़ा था। क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, अखलाकियात इतनी खत्म हो चुकी हैं कि सच और झूठ तो यहाँ पे बड़े आराम से बोल देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जब मारना शुरू किया है, मैं आई विटनेस हूँ, जिस तरह उन्होंने मीना खान को, वो मिनिस्टर हैं केपी के, वो ऑफिस होल्डर हैं केपी के, इलेक्टेड मेंबर हैं, पाकिस्तान के लोगों ने उनको मुंतखब करके भेजा हुआ है केपी की असेंबली में, इनको इतनी बुरी तरह उन्होंने मारा है। उन्होंने शाहिद खटक को मारा है, उन्होंने शफकत अवान को मारा है, उन्होंने अब्दुल सलाम को, इनको सबको, ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पे। क्या पंजाब की पुलिस ये इनका तरीकाकार है? अगर केपी से इलेक्टेड कोई आएगा पंजाब के अंदर तो उनको मारा जाएगा। शफकत अवान यहाँ के एमएनए हैं। हम इसलिए का बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि पीटीआई है, इसलिए क्योंकि हम ये पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पाकिस्तान के लोग हैं। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने पहले मेरी बहन को, हमें तो नजर ही नहीं आया, मेरी बहन को पहले हमें समझ ही नहीं आई, पुलिस की औरतें इन्होंने बनाई, पूरी गुल्लू बटनियां थी। ये पाकिस्तान में हम औरतें हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप हमारी इखलाकियात खत्म कर रहे हैं, मरियम नवाज यहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, ये जान के ये इस किस्म की खवातीन को लेकर आ रही हैं, जिन्होंने, मैं आपको ये बता दूं, क्या नाम था उस औरत का, गुलनाज। वो खड़ी होके इन औरतों को, वो अपनी पुलिस वालों को कह रही थी इनको मारो। उन्होंने, जिस तरह मेरी बहन नौरीन न्याजी को 71 साल की हैं, इन्होंने जमीन पे, पहले हमें समझ ही नहीं आई कि उन्होंने जमीन पे गिराया हुआ इन्हें, और उन्होंने सारी औरतें ये साथ खड़ी थी, इनको घसीट रही थी सड़क के ऊपर, और नादिया खटक उनको मेरे ख्याल में रोकने की कोशिश, हमें खुद नहीं समझ आई, इतनी मुश्किल से उनको यहाँ से बचाए उन औरतों से। ये बदमाशी कर रही थी इनके साथ। ये कोई तरीकाकार है कि जिस तरह आप एक बुजुर्ग औरतों को, ये पाकिस्तान की ये हमारी आप इखलाकियात हो गई हैं। आपका ख्याल है आप हमें मार के आप डराएंगे हमें? हम बिल्कुल जाएंगे वहां पे। आपका ख्याल है कि हमें डराएंगे या आप हमें मारेंगे, हमारे ऊपर केसेस बनाएंगे, हमें जेलों में डालेंगे? डाल दें। लेकिन इन्होंने, ये जो हमारे पीछे ये लॉयर्स खड़ी हुई हैं खवातीन, ये 17 लोगों को इन्होंने एक वैन के अंदर बंद किया। मर्दों ने उठा के वो लड़कियां मुंह पे इनके थप्पड़ मार रहे थे। यहाँ पे कई हमारे यहाँ पे वहां पे सहाफी खड़े थे, मैं यकीन करती हूँ कईयों ने देखा होगा, क्योंकि हम देख रहे थे कि इन्होंने औरतों को ना दुपट्टे की लिहाज 9 मई से शुरू हुआ। क्या ख्याल है हम ये इजाजत दे देंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर होता रहे? ये हमारा मुल्क नहीं है क्या? ये किसी सिर्फ बदमाशों का मुल्क है? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ये चीजें। ये इन्होंने लड़कियों को मारा, इन्होंने वैन में उनको उठा के फेंका है, मर्दों के साथ एक ही वैन के अंदर मर्द औरतें सारी बंद की हैं। 17 लोग उस वैन के अंदर बंद थे। हमें उन्होंने, हाँ 4-5 वकील थे। 4 वकीलों को उठाया, वैसे तो सबके साथ इन्होंने वकीलों के साथ बदतमीजी की। आप बालों से घसीटा है औरतों को। औरतें उतनी बड़ी बदमाशी कर रही थी, वो औरत बेशर्मों की तरह हमें घसीटा है, हमें घसीट के लेके गई है, हमें वैन के अंदर फेंका इन्होंने। हाँ, तो उसके बाद आप मुझे बताएं
کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا عمران خان کی آواز نہ نکلے؟ ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا؟ آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے؟ ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی۔ کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکوپائڈ پاکستان ہے، ہم غازہ ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر ہیں، ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں، ہمارے پر الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ ملک ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا۔ ہماری والدہ، ہماری خالائیں، ہماری جو پھپھیاں تھیں وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا ہوا کہ ہم احتجاج میں جاتے تھے، ہمیں لاٹھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں، ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے۔ آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے، ہم پاکستانی نہیں ہیں، آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو۔ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں، سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے، میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ۔ ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو، کیا کہتے ہیں اس کو، اٹیچ کر لو۔ کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے۔ میری بات سنیں، عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا۔ اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے۔ 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی، لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست، ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لندن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں اس گا۔ نے مجھے پیچھے بالوں سے پکڑا اور مجھے یہ کچھ میں ابھی کر بھی نہیں رہی مجھے، اور اس کے بعد وہ تھی ساتھ اس کے جو SHO اور جتنی تھی، میں سوچتی ہوں پاکستان کے اندر اگر میرے ساتھ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا؟